ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، تاریخ اپنے اندر ایسے ایسے دلخراش واقعے کو سموئے ہوئے ہے کہ پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد انسان اپنی سوچ کو بدلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سکرین پہ چلنے والی یہ تصویر کیوبا کے قابل لیڈر چے گویرا کی ہے۔ اس شخص کو دنیا بھر کے نوجوان انقلاب کی علامت مانتے ہیں، جبکہ امریکی اور یورپی تنگ نظر اور کن ذہنیت کے حامل افراد چے گویرا کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوبا کا یہ شہری کیسے انقلاب کا ہیرو بنا۔ اس باصلاحیت نوجوان نے کیوبا کی تاریخ کا وہ سنہرا باب رقم کیا جسے آج بھی کیوبن افراد یاد کر کے اش کر اٹھتے ہیں۔ اس عظیم لیڈر کی داستان چھیڑنے سے قبل ہسٹری آئے دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہماری ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے کریں، تاکہ تفریحی اور معلوماتی ویڈیو کا یہ تسلسل ہم برقرار رکھ سکیں۔ نیز نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے چلیں کہ ہسٹری آئی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے ایک شہر میں گویرا خاندان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ والدین نے اس کا نام ارنیسٹو گویرا رکھا۔ اس باہمت اور لاتعداد صلاحیتوں کے نوجوان نے کیوبا کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ گھر سے ڈاکٹر بننے کی گھر سے نکلنے والے اس شخص نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا اس پہ رش کرنے لگی۔ ارنیسٹو گویرا اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ گویرا کو استھما کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے والدین نے اس کو گھر میں ہی تعلیم دی۔ ارنیسٹو فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر تھے اور روزانہ کئی کلومیٹر تک سائیکل بھی چلاتے تھے۔ شطرنج کھیلنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ڈاکٹر تھے، مگر زیادہ ان کی دلچسپی ان کے گھر میں موجود لائبریری پر تھی۔ وہ شاعری کی کتب اور انقلابی رائٹرز کی کتابوں کو کافی مطالعہ کرتے تھے۔ اس مطالعہ نے انہیں کمیونزم کے کافی قریب کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا 2 واضح نظاموں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک سرمایہ دارانہ نظام چاہتے تھے اور طاقتور ملکوں کو ساتھ ملانے کی یہ ممالک ہمہ کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ دوسری طرف کمیونزم یعنی غریبوں کی حمایت کا دعوے دار نظام تھا۔ سوویت یونین اور اس سے ملکہ چند ممالک اس دور میں کمیونزم کے سرخیز مانے جاتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں 1940 کی دہائی وہ دور تھا جب یہاں کی عوام کمیونزم کی دیوانی تھی۔ ارنیسٹو کو کمیونزم کی طرف لانے میں کتابوں کا تو ہاتھ تھا، لیکن ساتھ ہی سفر کی عادت نے ان کے خیالات کو اور تقویت بخشی۔ ارنیسٹو نے بچپن میں سائیکل اور موٹر سائیکل دونوں سفری سہولتوں کی مدد سے اپنے ملک ارجنٹائن کا سفر کیا۔ اس دوران ارنیسٹو ہمسائے ملک چلی کے مختلف حصوں میں جا کر بھی حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ کوئٹہ مالا بھی گئے، جہاں انہوں نے کمیونسٹ مظاہروں میں بھی حصہ لیا۔ ناظرین گرامی، انہوں نے مزدوروں کو ظلم کی چکی میں پستے دیکھا تو اور تڑپ کے ساتھ اس میدان میں کچھ کر گزرنے کا عزم کیا۔ کم عمری میں ہی انقلابی سرگرمیوں کو اپنا کے انہوں نے اپنے جذبے کو اپنا کے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سفر میں خوش قسمتی سے ان کی ملاقات کیوبا کے خامخیال لیڈر فیڈل کاسٹرو سے ہو گئی۔ پہلی ہی ملاقات میں یہ دونوں لیڈر ایک دوسرے کے مداح ہو گئے۔ کاسٹرو نے گویرا کو اپنا بہترین دوست بنا دیا۔ یوں ارجنٹائن کے ارنیسٹو گویرا کیوبا کے چے گویرا بن کے سامنے آئے۔ کاسٹرو کیوبا میں انقلاب کے حامی تھے۔ چے گویرا سے ملنے کے بعد انہیں یہ لگا کہ اس کام کو گویرا سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ کیوبا حکومت بھی اجارہ داری کے نظام میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے انقلابی افطار کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر رکھا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے چے اور کاسٹرو نے میکسیکو میں پناہ لے رکھی تھی، مگر ایک سازش کے تحت ان دونوں کو میکسیکو کی ہی حکومت کی طرف سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ناظرین گرامی، کیونکہ کاسٹرو ایک مشہور لیڈر تھے، ان کے حامیوں نے تگ و دو کے بعد فیڈل کاسٹرو کی رہائی کا انتظام کر ہی لیا، لیکن کاسٹرو نے ایک حیران کن جواب کے ساتھ اپنی یہ ضمانت منسوخ کروا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چے گویرا کے بغیر اس جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ دوسری جانب چے نے اپنی بھرپور توانائی خرچ کی کہ کسی طرح کاسٹرو آزاد ہو کر انقلابی مہموں کے تسلسل کو آگے بڑھائیں، لیکن ہر بار کاسٹرو چے کو ایک ہی جواب دیتے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر فیڈل کاسٹرو کے دوستوں نے چے گویرا کی رہائی کے لیے لائحہ عمل اختیار کیا،
جس کے تحت میکسیکن حکومت نے ان دونوں عظیم لیڈروں کو رہا کر دیا۔ جیل سے رہائی کے بعد یہ دونوں کیوبا آ گئے اور اپنی انقلابی مہم کا آغاز کر دیا۔ ناظرین گرامی، جیل سے رہائی کے واقعے نے دونوں دوستوں کو انتہائی قریب کر دیا۔ اب جب کہ وہ کیوبا میں موجود تھے تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ان افراد کو شامل کیا جاتا جو فیدل کاسترو کی جانب سے ترتیب دیے جانے والے مخصوص ٹیسٹ کو پاس کر لیتا۔ بلا کی ذہانت رکھنے والے کاسترو نے اس ٹیسٹ میں لوگوں کے مزاج اور اندرونی خیالات کو پرکھا کہ آیا وہ مزدور طبقہ اور غریبوں کی مدد کر سکنے جیسے عظیم جذبے سے عاری تو نہیں، جس کے بعد اس عظیم شخص نے انہیں فوجی تربیت بھی دے ڈالی۔ 1958 تک ان دونوں مجاہدوں نے کیوبا کے تمام تر شہروں میں کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد کیوبا میں کمیونزم کا پرچم لہرانے لگا۔ ان مجاہدوں نے اس وقت کے صدر کو بھی امریکہ کا حامی قرار دے رکھا تھا، تاہم وہ بمشکل ایک طیارے میں سوار ہو کر اپنی جان بچا سکے۔ ناظرین گرامی، چے گویرا کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب کاسترو نے انقلاب کے تمام کریڈٹ خود لینے کی غرض سے چے گویرا کو دارالحکومت ہوانا میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ دراصل کاسترو ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ فیدل کاسترو نے کیوبا کی حکومت بھی خود سنبھال لی، لیکن وہ چے کو ان کی کاوشوں کا انعام بھی نہ دینا بولا۔ اس نے چے کو کیوبا کی شہریت اور خزانے کا وزیر بنا کر انہیں ان کی خدمات کا صلہ دیا۔ اب چے گویرا ایک وزیر کے عہدے پر فائز تھے، تاہم انہوں نے اپنا انداز زندگی نہ بدلا۔ وہ بیوی بچوں سمیت بسوں میں سفر کرتے، حتیٰ کہ مزدوروں سے بے ملاقات کے دوران محنت مشقت کر کے ان کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ اس عمل نے کیوبا کی عوام میں اس عظیم لیڈر کی عزت مزید بڑھا دی۔ چے گویرا نے کمیونزم اور جنگوں پہ کتابیں بھی تحریر کی۔ حکومت میں شمولیت کے بعد چے نے دنیا بھر کے دورے کیے اور کیوبا کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر لحاظ سے خیال کرنے لگے۔ 1959 اور 1965 وہ 2 سال تھے جب چے گویرا پاکستان کے دورے پر آئے۔ جنرل ایوب خان سے ملاقات اور ان کی تصاویر خاص طور پہ وائرل رہی۔ چے گویرا کی زندگی کیوبا کو سکون میں گزر رہی تھی کہ اچانک اس میں ایک بونچال آ گیا۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کی سرحد پر موجود کیوبا کے اس انقلاب نے امریکن لیڈروں کی نیندیں خراب کر دی، اور تنگ نظر امریکی حکام اس خدشے میں مبتلا تھے کہ چے گویرا روس سے مل کر ان کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ چونکہ چے گویرا سریعام یہ کہتے تھے کہ امریکی شہر نیو یارک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اس زمرے میں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ چے گویرا کی فرمائش پر روس نے ایٹمی ہتھیار بحری راستے کیوبا کی جانب روانہ بھی کیے تھے، تاہم اس مصلحت کے تحت کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی مرتکب نہ ہو جائے، یہ جنگی بیڑے روس نے واپس بلوا لیے۔ اسی صورتحال کے پس منظر میں چے کے خلاف سازشوں کا جال بننا جانے لگا۔ دوسری جانب عالمی دباؤ کے بلبوتے پر فیدل کاسترو نے اپنے دوست سے آنکھیں پھیر لی۔ کاسترو نے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ اور روس کا ساتھ دیا اور چے کو سرکاری عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ انقلابی طبیعت کے مالک چے گویرا کو اس عمل سے شدید دھچکا لگا، مگر پھر بھی وہ انقلاب کے حق میں نعرہ بلند کرتے ہوئے افریقہ کے ملک کانگو پہنچ گیا، مگر وہاں کی عوام نے انہیں زیادہ اہمیت نہ دی، جس سے چے کی مایوسی اور بڑھ گئی اور وہ واپس اپنے ملک کیوبا لوٹ آیا۔ مگر کچھ دن یہاں ٹھہرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس باہمت مجاہد نے کسی ایسے ملک جانے کا ارادہ کیا جہاں انقلاب کے لیے کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہوں۔ ناظرین گرامی، جب انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو انہیں بولیویا جیسا ملک دکھائی دیا۔ چے بولیویا پہنچے، مگر یہاں کے لشکر نے انہیں اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ چونکہ ایک سمجھدار اور تجربہ کار کمانڈر تھے، انہوں نے بھی اس لشکر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ ادھر بولیویا کی حکومت کو چے کی موجودگی کا علم ہو گیا اور اس نے چے کو زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کرنے کا سندیشہ جاری کر دیا۔ پورے بولیویا میں چھاپوں کا سلسلہ چل نکلا تاکہ چے کو گرفتار کیا جا سکے۔ ادھر چے گویرا اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ فرار کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک رات انہیں جنگل میں گھیر لیا گیا۔ فوجیوں کی تعداد زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقابلے میں ہار چے کا مقدر بنی اور چے گرفتار ہو گئے۔ امریکہ جو سارے معاملے میں چے کی مدد کر رہا تھا، اسے چے مردہ حالت میں چاہیے تھا، اس لیے امریکہ نے بولیویا کے فوجی سربراہان کو کہا کہ چے گویرا کو قتل کر دیا جائے۔
چے کو بے شمار گولیوں سے چھلنی کر کے 9 اکتوبر 1967 کو ہلاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بقیہ دار بولیویا کے ایک نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ چے کی قبر کے بارے میں کسی کو علم نہ ہوتا اگر حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک اجتماعی قبر کی تحقیق نہ کی جاتی۔ قبر سے ملنے والے ایک شخص کے ہاتھ نہ پا کر اس پہ تحقیق کی گئی، جس نے یہ ثابت کیا کہ یہ لاش ارنیسٹو گویرا کی ہے۔ بعد ازاں اس عظیم لیڈر کو خوب سراہا گیا اور اس کی لاش کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کیوبا کے شہر میں دفن کروا دیا گیا۔ آج بھی کیوبا کے اسکولوں میں ہر روز چے گویرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔